ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ کو پوری طریقے سے اپنے بچوں کی نگرانی کرنی پڑے گی، پیار سے نگرانی پڑنی پڑے گی. ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ بھی نہ لگے بچوں کو کہ بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں پورے ٹائم. ایک انسپیکشن چاہیے، ایک انسپیکٹر چاہیے. زندگی کی تربیت کے لیے ضروری ہے، قانون بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسپیکشن ہوتا رہے کہ آپ کا بچہ اکیلے میں کیا دیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ کلاس سے ہٹ کے کچھ اور تو نہیں کر رہا ہے. یہ ذمہ داری ہے ماں کی اور باپ کی دونوں کی، وہ ضرور کرے. ہم نے موبائل پکڑا دیا، بے فکر ہو گئے. اب دوسری چیز، بچے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ عبرتناک جو بھی واقعہ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ایک بیٹی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے بے انتہا پیار کیا اور جوانی کے عالم میں ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا. باپ کو بڑی تمنا تھی، بہت روتا تھا، ایک لوتی بیٹی تھی، دعائیں مانگتا تھا، اللہ مجھے میری بیٹی کا دیدار کرا، بیٹی کا دیدار کرا، کبھی خواب میں ہی دیدار ہو جائے تو میں دل کو سکون پالوں. ایک رات آنکھ لگی، خواب میں دیکھا بیٹی دکھ رہی ہے. دیکھا کہ میں قبر کے سامنے کھڑا ہوں، قبر کھلی اور قبر میں دیکھا تو بیٹی برہنہ تھی. اللہ اکبر، بیٹی برہنہ تھی. کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ اس نے اپنا ستر کیسا چھپایا. کہا ابو قبر میں ایسی ہی ہوں. کہا بال کہاں گئے؟ کہنے لگی جب آپ مجھ کو دفن کر کے گئے نا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے میرا سر پہاڑ جتنا بڑا کر دیا، پہاڑ جیسا میرا سر بڑا ہو گیا، اور اس میں درختوں جیسے میرے بال ہو گئے. اور پھر فرشتے آئے، انہوں نے درخت نوچے، ایک ایک کر کے میرے بال نوچے. اس میں بڑے بڑے گڈھے ہو گئے، جیسے درخت کو اکھاڑو تو اندر گڈھے ہوتے ہیں نا، ویسے سر میں میرے گڈھے ہو گئے اور سر بغیر بال کا ہو گیا اور گڈھے گڈھے ہو گئے، خون رس رہا ہے اس میں سے. کہا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ کہا وہ ہونٹ بھی چیر دیے گئے. 32 دانت میرے دکھ رہے ہیں نا ابو. کہا یہ سب کیوں کر ہوا بیٹی؟ کہا ابو آپ نے مجھے ہر شوق کی چیز مہیا کرائی، میں نے جو مانگا وہ آپ نے دیا. میں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے مانگے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے دیے. میں نے لپسٹک پاؤڈر میک اپ مانگا، آپ نے دیا. کاش ابو آپ مجھے پردہ کرنا سکھاتے، کاش آپ میری تربیت اچھی کرتے تو آج قبر میں میرا یہ حال نہ ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ماں باپ کی تربیت ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. اور 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جس کو کا ثواب ملتے رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی. وہ کون کون سے ثواب؟ پہلا ہے ثواب جاریہ، پہلا ثواب جاریہ. دوسرا علم نافع، علم نافع. اور تیسرا ولد صالح، ولد صالح. ایک کون سا ثواب جاریہ؟ ہم مر جائیں لیکن ہم نے جیتے جی اپنی زندگی میں ہم نے کوئی کنویں کھدوائے، کوئی مسجد تعمیر کروائی، کوئی مدرسے بنوائے، کوئی راستے بنوائے، کوئی بھی پیاؤ لگوائے، مسجدوں میں جانمازیں دیں، قرآن پاک رکھوائے. وہ جب تک پڑھتے رہیں گے، جب تک مسجدیں رہیں گی، جب تک مدرسے رہیں گے، ہم مر بھی جائیں گے ہمارے قبر میں اس کے ثواب جاری رہیں گے. ثواب جاریہ یہ مرنے کے بعد بھی عمل ختم نہیں ہوتا. 3 عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. دوسرا کون سا ہے؟ علم نافع، علم نفع دینے والا علم. نفع دینے والا علم بھی کبھی ختم، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. کہ ہم جو لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو سکھائیں، دین کی باتیں بتائیں. اور میرے آقا نے فرما دیا ہر مرد اور عورت، ہر مسلمان مرد اور عورت دین کے مبلغ ہے. دین کی باتیں جتنی آپ کو معلوم ہے، ایک سنت معلوم ہے، ایک حدیث معلوم ہے، ایک آیت معلوم ہے، دوسرے تک پہنچا دو، دوسرا تیسرے تک پہنچائے، تیسرا چوتھے تک پہنچائے. اس طریقے سے ایک چین بن جاتی ہے. اور وہ جتنے لوگ عمل کرتے ہیں نا، وہ پہلے انسان کو
اور جس نے بتایا اس کو، جس نے بتایا اس کو، جس نے بتایا اس کو، یہ کڑی بن گئی، ثواب مل رہا ہے، ثواب علم نافع، نفع دینے والا علم، وہ ایسا نفع دینے والا علم ہے، خود نے سیکھ لیا، خود ہی سجدے کر لیے، خود ہی عبادت کر لی، خود ہی فاتحہ پڑھ لی اور سو گا، یہ علم نافع نہیں ہے۔ کوشش کیجئے دین کے لیے، محنت کیجئے۔ نبیوں نے کیسے پتھر کھائے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے سفر میں پتھر مارے لوگوں نے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، علم دین کے لیے، خون میں نہا گئے میرے آقا، لیکن دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسی لیے پیدا کیے گئے۔ آج ہم اتنی محنت کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا بھی ہوگا یہ کیا پاگل عورت ہے، بار بار لنک بھیجتے رہتی ہے، بار بار منتیں کرتے رہتی ہے، آئیے شریک ہوئیے، بیان میں آئیے، علم دین سیکھنے کے لیے آئیے۔ کبھی کبھی مجھ کو بھی میرا شیطان اندر کا ہمزاد بہکاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، کیا بولتے ہوں گے لوگ، کہ کیا پڑھی ہے، ہم کیوں سنیں تجھ کو، ہم کو سب آتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی میں اس معاملے میں روتی بھی ہوں، دل بھی دکھ جاتا ہے کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی اتنے کم لوگوں پہ دل کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک بار ایسی یوں ہی کوشش کرنے کے بعد کچھ کم لوگ دکھے تو دل کو بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ لوگ ایک خوشی کی بات بھی نہیں لکھتے کہ چلو بہت اچھا لگا ہے، سکون ملا، کہ دل کو سکون ملے کہ ہاں بھائی ہم کر رہے ہیں، آگے والے کو کچھ اثر ہو رہا ہے۔ اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ کچھ بھی آج کل لوگوں کے پاس لفظوں کی بھی کنجوسی ہے۔ ایک آج کل لکھنا بھی نہیں پڑتا ہے پین سے، ٹائپ پٹاپٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آمین لکھیں آمین بس اتنا لکھ دیں گے ہو گیا۔ یعنی اس میں پورا لکھنے کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف، کسی کو ہم دل کو مرہم کیسے لگا دیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں تکلیف کب دینا وہ پورا آتا ہے لوگوں کو فرصت سے۔ ایک مرتبہ ایسی ہی میرے بچے مجھ کو میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، جب میرا دل بولتا ہے رہن دو چھوڑو، میں تو اپنی عبادت پہلے اچھی کرتی تھی، ایک دن میں میرے کتنے پارے ہوتے تھے، کتنے قرآن ختم ہوتے تھے، 5-6 دن کے اندر ایک قرآن ہو جاتا تھا، اتنا پورا پنسورہ ہوتا تھا، اتنی تسبیحیں ہوتی تھی۔ جب سے یہ دین کا کام کر رہی ہوں تو بہت اس میں زیادہ محنت میں ٹائم چلے جاتا ہے، ادھر میری عبادتیں کم ہوتی ہے۔ تو میں رو رہی تھی، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو بیٹے نے مجھے سمجھایا نہیں ممی آپ نہیں چھوڑ سکتی ہو، کیونکہ نبیوں کا کام ہے یہ، عالم جو ہے دین کے نبیوں کے وارث ہے، اور اپنے جن کو آپ سمجھا رہے ہو ان کو چھوڑ کے آپ جا نہیں سکتے ہو، جب تک زندہ ہو آپ کو کرنا ہے۔ وہ بول کے وہ تھوڑا سا اپنے موبائل میں کچھ دیکھنے لگا، تو اتنے میں نے بھی بیان تھا اس لیے فوراً حدیث پاک کی کتاب اٹھائی اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ بس پڑھ رہی تھی، بس ایسی بیچ میں سے ایک پیج کھولا تو اچانک ایک حدیث پاک میری نظر کے سامنے آئی۔ اس قدر پیاری حدیث مبارکہ، سبحان اللہ، آپ لوگ بھی غور سے سنیے اور اس پہ عمل کیجیے۔ وہ حدیث پاک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر میں جب حساب ہوگا نا، حشر کے دن، تو ایک شخص اللہ کے بارگاہ میں سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ اپنا اعمال نامہ، فرشتے اس کو اعمال نامہ دیں گے تو وہ کھول کے دیکھیں گا، تو اس میں ہزاروں سال کے حج لکھے ہوں گے، ہزاروں سال کی نمازیں لکھی ہوں گی، ہزاروں سال کے روزے لکھے ہوں گے، اور ہزاروں سال کے نیک عمل لکھے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی گنہگار ہوتا تو خاموش کر کے رکھ دیتا کہ چلو اچھی بات ہے، فری میں اتنا ہزاروں سال کی عبادتیں میرے عمل نامے تو ہے، مجھے کو تو دی گئی ہے۔ لیکن آپ نے، وہ بندہ بڑا نیک ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میری تو عمر ہی اتنی نہیں نا، میں تو جیا ہی اتنا نہیں نا، میں تو 100 سے کم سال دنیا میں رہا ہوں، اور میرے اعمال نامے میں ہزاروں سال کے حج کہاں سے آ گئے؟ یہ شاید کسی اور کا اعمال نامہ ہے، شاید یہ اعمال نامہ میرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے تیرا ہی ہے، اے بندے یہ اعمال نامہ تیرا ہی ہے۔ کہیں گا کیسے میرے مولا؟ جواب ملے گا اللہ رب العزت سے کہ بے شک تو دنیا میں 100 سے کم سال جیا، لیکن تو نے دین کی خدمت کی، تو نے جو حج کیے، لوگوں کو حج کی جانب ترغیب دی، لوگوں کو حج کے لیے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ حج کرو، حج کرنا ہر مالدار مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو نے اتنے احسن انداز میں، اتنے اچھے انداز میں لوگوں کو ترغیب دی، سمجھایا، حج کا شوق دلایا۔ تیرے سننے پہ جتنے لوگوں نے حج کیا،
اور ان کے سننے پہ جتنا نے کیا اور ان کے سننے پہ جتنوں نے کیا، تو وہ سننے والوں کو تو اتنا کرنے والوں کو تو حج کا ثواب ملا، لیکن ان سب کے برابر تیرے اعمال نامے میں بھی حج کے لکھ دیے گئے۔ تو نے جتنوں کو نماز کے بارے میں ترغیب دی، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے جس کو بتایا اور جتنے لوگ کرتے گئے، وہ سب کو تو اس کا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، ان کو تو ان کا ثواب اللہ نے دیا، لیکن ان کی نمازوں کا، اتنی عبادتوں کا ثواب تیرے اعمال نامے میں بھی لکھ دیا گیا۔ جتنی نیکیاں تو نے کی، اتنی نیکیاں دوسروں کو بتائی، وہ نیکیاں وہ کرتے رہے، ثواب تیرے اس میں بھی لکھتا گیا۔ تو اگر آپ سب بھی چاہتے ہو، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں بہت خوش ہو گئی، میں نے کہا کہ میں تو اتنے قرآن پڑھتی تھی، یہاں تو ہزاروں قرآن کا ثواب یہاں آ رہا ہے، یہاں تو ہزاروں حج کا ثواب آ رہا ہے، یہاں ہزاروں عمروں کا ثواب آ رہا ہے، ہزاروں عبادتوں کا ثواب آ رہا ہے، تو اس سے اچھا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے نا۔ تو ہم آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ یہ جو لنک آن لائن کی دی گئی ہے انشاءاللہ پرماننٹ ہے، اس کو پرماننٹ لنک کو ٹاپک ہمیشہ بدلتا ہے لیکن لنک وہی ہوتی ہے۔ آپ ابھی سے اس لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے دور دراز رشتہ داروں میں، اپنی سہیلیوں میں اس کو سینڈ کریں، اور فون کر کے ان کو ترغیب بھی دلائے کہ کریے نا، ایک بار تو جوائن کر کے دیکھیے نا، کتنا اچھا لگتا ہے، دیکھیے نا کتنے ثواب ملتے ہیں، دیکھیے نا کتنی یہاں فاتحہ بھی ہوتی ہے، صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے، اور سب کے لیے خاص طور پہ دعا بھی ہوتی ہے، اور دعا جب سب مل کے کرتے ہیں نا، اس میں 40 میں سے ایک ولی ہوتا ہے، اور 40 میں سے ایک ولی کی اگر آمین ہو جاتی ہے تو ہم سب کی بگڑی بن جائیں گی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہم سب کی بخشش ہو جائیں گی۔ آن لائن کا تو سنا کرے جو یوٹیوب پہ ہے، لیکن اس کو بھی برابر اٹینڈ کیا کرے، اور پابندی سے اٹینڈ کیا کرے، کیونکہ اس میں جو کئی خاص ایسے بندے ہیں، ایسی بندیاں ہیں جو کئی عمر دراز ہے الحمدللہ، اور ان کی عبادتیں ایسی ہے کہ آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے، اور انہوں نے کبھی بھی جب سے ان کو یہ لنک ملی ہے انہوں نے نہیں چھوڑا ہے الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے یہ علم نافع ہو جاتا ہے، علم مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، ہم مر بھی جائیں گے پھر بھی وہ جتنے لوگ ہمارے بولنے پہ، آپ کے بولنے میں جتنے لوگ اٹینڈ کیے تھے، ان کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا، علم نافع۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ولد صالح، صالح کون؟ بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی کون ہو؟ صالح ہو، جس کے بچے صالح ہے، جو مر گیا اور اس نے اپنے پیٹھ پیچھے ایسے بچوں کو چھوڑ کے گیا کہ جو بہت نیک ہے، نیک کام کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، دین کی کوششیں کر رہے ہیں، دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ ماں باپ تو مر گئے لیکن قبر میں شین پہ شین نعمتوں کے آ رہے، ماں باپ تو مر گئے لیکن قبر میں ان کی وجہ سے، قبر میں ان کے درجات، ماں باپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، گنہگار تھا، قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، پھر جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا، جب اس کی ماں نے اس کو بسم اللہ کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے مکتب میں بھیجا، تو جیسے ہی مدرسے میں ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے استاد نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اسی وقت اس کے قبر سے عذاب ہٹ گیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی۔ پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ تو اپنے پیٹھ پیچھے، تو جب یہاں آیا تیری بیوی حمل سے تھی، اس کو ایک بیٹا ہوا، اب وہ بیٹا میری ثنا، میرا نام لیوا بن گیا ہے، تو مجھے لاج آتی ہے کہ تیرا بیٹا دنیا میں زمین پر میرا نام لے رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کا عذاب ہٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ تو ہماری اولادیں جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کام کرتی ہے، وہ جب تک زندہ رہے وہ جتنے اچھے کام کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اگر اولادیں برے کام کریں گی نا، اگر ہم نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، بچہ پیدا کرنے کا نام ماں نہیں ہوتی ہے، باپ بن جانے کا نام باپ نہیں ہوتا ہے، ان کی تربیت کا نام ماں باپ ہوتا ہے۔ ان کو ایسی تربیت دیں، انہیں ایسا اللہ کا عشق سکھائے، انہیں ایسا علم دین سکھائے۔ انہیں آج سب جگہ بس معاشرے میں یہ ہے، مجھے یہ والی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، مجھے وہ کانوینٹ میں، فلاں کانوینٹ میں ایڈمیشن لینا ہے اپنے بیٹے کا، وہاں ایڈمیشن۔ اب بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے تو ایڈمیشن کے پورے سپنے دیکھنے لگتے ہیں۔ اب یہ 2 سال کا نہیں ہوا تو اس کو ایگزامز فیس کرائی جاتی ہے، فلاں اسکول میں ایڈمیشن مل جائے، فلاں اسکول میں ایڈمیشن مل جائے۔ ہمارے اسلام میں تو بھی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ 4 سال 4 مہینے 10 دن تک کے اس کو الف بے بھی پڑھانے کا حکم نہیں ہے۔